ناظرین گرامی قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ، اور اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے احساس ٹیلی تھون کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل ذوق اور ARY ڈیجیٹل USA پر اس وقت ہمیں براہ راست ملاحظہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہمارے ARY QTV کے ناظرین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ دنیا بھر میں تمام ARY QTV کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور احساس ٹیلی تھون اس وقت پیش کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، اور یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آگے بڑھ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کیجئے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ اور سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات دن اور مخفی طور پر چھپا کر اور اعلانیہ طور پر لوگوں کو دکھا کر تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے اس کا بہترین اجر موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بروز قیامت نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے اپنی مالی مدد و معاونت کو پیش کر سکتا ہے تو پیش کرتا ہے، اس کے لیے اپنی اور دیگر جو اس کی بساط کے مطابق جو اس سے ہو سکتا ہے وہ اس انداز سے آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس شخص کے معاملات کو اپنے ذمے لے لیا کرتا ہے، اور پھر اس کے معاملات وہاں سے حل ہوتے ہیں جہاں اس کا تصور بھی نہیں جاتا ہے، وہاں سے عطا ہوتا ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں اس وقت ناظرین گرامی قدر کہ یہ دور بڑا مشکل دور ہے، یہ پینڈمک کا دور ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں جہاں اس بیماری کے سبب لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور ابھی بھی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، اقوام عالم کو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہ افیکٹڈ ہیں لوگ، اور جہاں اس بیماری کی وجہ سے لوگ لقمہ اجل بنے وہیں معاشی بحران پوری دنیا فیس کر رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں وطن عزیز پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑ دیے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ، یوں کہہ لیجئے کہ وہ طبقہ کہ جس کے بارے میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے، اب وہ لوگ بھی ہمیں ایسے نظر آئے کہ گزشتہ بقرعید گزری ہے، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے اور ہر سال کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، وہ طبقہ کہ جس کی کمر مضبوط تھی اس کی کمر بھی ٹوٹ چکی ہے، وہ طبقہ کہ جو کاروباری کہلاتا تھا اب وہ ملازمت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو ملازمت کرتے تھے ان کی ملازمتوں سے ان کو برخاست کر دیا گیا۔ یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، آپ اچھی طرح بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت آپ کے مسلمان بہن بھائی دکھ، تکلیف اور درد کو برداشت کر رہے ہیں۔ احساس ٹرسٹ بھی اسی شمع احساس کو روشن کیے ہوئے ہے اور دست بستہ آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے، آگے بڑھیے، مدد کیجئے، احساس کیجئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا، کیونکہ وہ منتظر ہیں آپ کی مدد و معاونت کہ آپ کی مدد سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کسی کا چہرہ کھلکھلا اٹھے، کسی کے چہرے پر طمانینت آ جائے، کسی کا چہرہ سکون دہ ہو جائے، وہ یہ سوچے کہ چلیے کچھ وقت کے لیے کھانا میسر آ گیا، میرا کوئی مسلمان بھائی، کوئی بہن ذریعہ، سبب اور وسیلہ بن جائیں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بے شمار فرامین حضور کے مل جائیں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلانے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ میں مزید اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ میں اپنے مہمانان گرامی کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست خاص میں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ صاحب تشریف فرمائیں آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آغاز سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس کار خیر میں مستقل طور پر اور اس طور پر
کہ آپ بہت ہی احسن انداز سے اپنے افکار و خیالات کا بھی اظہار فرماتے ہیں اور شفقتیں بھی فرماتے ہیں احساس ٹرسٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. معروف ثنا خواں محمد دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز سے نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے انتہائی معروف عالم دین اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو آپ کو عطا فرمایا ہے, بہت ہی ملکہ حاصل ہے گفتگو پر, اور حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی دامت برکاتہم العالیہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما. علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں چاہوں گا علامہ مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جانب آؤں. علامہ صاحب, کیا ہے فلسفہ کربلا اور اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ آج کے انسان کو اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ اور وہ جو سخاوت کا درس دیا ہے نا آل رسول نے, آج اسے کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے آج کے اس معاشرے میں, اور ہمیں کس طرح سے رول ماڈل بنانا ہے خاندان اہل بیت کو کہ جب کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کرنی ہے, جب وقت آ جائے کسی کی مدد کا, تو پھر ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایک منشور ذکر کیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ رب العالمین نے انسان سے سودا کیا ہے, خرید و فروخت, تجارت کی ہے. جی, تجارت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جنت عطا فرمائی ہے, اور جواب میں انسان سے اس کی جان کو اور اس کے مال کو خرید لیا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ آپ کا اللہ سے سودا ہو گیا. سودا مکمل یہ ہوا کہ آپ نے اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی, اپنا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اور جواب میں اللہ رب العالمین نے جنت کا مالک آپ کو بنا دیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ سب میرا ہے, میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ نظریہ دے دیا کہ وہ جنت اللہ کی جو ہے وہ آپ کی ہے, وہ جنت آپ کی ہے, یہ اللہ کو تم دے دو, اللہ جنت آپ کو دے دے گا. بظاہر جو اس وقت آپ کا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تجارت کی صورت میں چلا گیا. اب دیکھیے نا, اگر ایک شخص کو اپنی اس تجارت پر فخر ہوگا تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ اپنی جان پر اختیار اپنا نہیں رکھتا, اب اللہ کا اختیار ہے. ویسے تو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ظاہری طور پر جو سودا کیا, اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا نماز ادا کرنے کا. سردیوں کا وقت ہے, فجر کی نماز کا ٹائم ہے, بستر انتہائی گرم ہے, اور دل نہیں چاہ رہا بستر سے نکلنے کو. ٹھٹھرتی ہوئی رات کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے گلی میں سفر کرتے ہوئے سناٹے کی کیفیت میں اب مسجد میں کانپتے ہوئے پہنچیں گے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کو. لیکن آپ کا سودا ہو چکا ہے نا, آپ اپنے جسم کی بات کر ہی نہیں سکتے کہ میں سردی سے کانپ رہا ہوں, آپ بات ہی نہیں کر سکتے کہ مجھے سکون چاہیے, مجھے راحت چاہیے. سخت گرمی کی کیفیت میں دوپہر کے وقت اے سی والے کمرے سے نکل کر مسجد کا سفر کرنا, آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے, آپ کو ظہر کی نماز کے لیے جانا ہوگا, کیونکہ آپ کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے سودا مکمل ہو چکا ہے, اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے اس سودے, ہم تو چونکہ عاجز اور گناہگار لوگ ہیں نا, ہم تو اس سودے کی کیفیت پر مکمل ہی نہیں اترتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ سے جب اس سودے پر مکمل اترے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کو اپنے اختیار سے جنت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اے عثمان جنت تمہاری ہوئی, فاروق جنت تمہاری ہوئی, ابوبکر صدیق جنت تمہاری ہوئی. حضرت عثمان غنی نے تو 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی, سرکار نے بیچی اور عثمان نے خریدی. آپ اندازہ فرمائیے, یہ خریدی گئی, وہ کمال کی تجارت تھی. اور یہ تجارت کا کمال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا شان اور نزول لوگوں کو بتا دیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو قرآن پاک نازل کر کے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو اس لیے خرید لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے. تو یہ منشور جو تھا یہ میدان کربلا میں ہمیں نظر آیا. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے, کون پوچھنے والا تھا؟ آپ کیوں گئے مکہ شریف میں, کیوں گئے میدان کربلا میں؟
آپ بیٹھتے، لوگ آتے، ہاتھ چومتے، نواسہ رسول ہے، زیارت بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آتا ہے۔ جی جی جی، لوگ آتے ہیں سرکار کی عقیدت اور محبت میں، دیکھتے ہیں کہ یہ نواسہ رسول حضور کی گود میں پرورش پانے والے، یہ نواسہ رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر سفر کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گردن پر بوسے دیا کرتے تھے، یہ مبارک ہستیاں مدینے میں بیٹھی رہتی، ضرورت کیا تھی میدان کربلا میں آنے کی؟ اللہ اکبر، دین اسلام کو سربلندی حضرت امام حسین نے وہ درس دیا جی کہ ہم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ اللہ تو میدان کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، جی جی، کیونکہ تمہارا اپنے جسم پر اختیار نہیں ہے، تمہارا اپنے مال پر اختیار نہیں ہے۔ اور پھر عقیدت اور محبت کا ایک سفر ہے، آپ اندازہ کیجئے، گفتگو ذرا طویل ہو رہی ہے لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ عقیدت اور محبت ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی جو عظیم قربانیاں تھیں، ہم تو ناقص لوگ ہیں، ان کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ایک اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں جو دوڑتی ہیں صفا مروہ پر، ان کا خراج تحسین یہ ہے کہ آج ہم وہاں پہ دوڑتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا اور وہ فقر کی کیفیت میں، غربت کی کیفیت میں، کمزوری کی کیفیت میں جو صحابہ کرام طواف کر رہے تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ سینہ تان کے چلو، تو آج ہم سینہ تان کر، حالانکہ زمین پر اپنے آپ کو جھکا کر چلنے کا حکم ہے، ہم وہاں پر سینہ تان کے چلتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ تو یہی میں اختصار کے ساتھ بلا تمثیل عرض کروں گا کہ یہی کربلا کے شہداء کو خراج تحسین ہے کہ وہ جو پانی کے لیے چند دنوں کی بات تھی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1400 سال گزر گئے۔ عالم اسلام میں خراج تحسین یہ ہے کہ جیسے محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، ہم پانی کی سبیلیں لگا دیتے ہیں، اور ہمارا احساس ٹرسٹ جو ہے یہ پانی کے ٹیوب ویل لگاتا ہے لوگوں کے لیے، پانی کے نل لگاتا ہے، پانی کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولر لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مقدس ہستیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سبحان سکے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور انداز ہے ہمارا، اپنے مرحومین کو ثواب جاریہ پہنچانے کا علامہ صاحب ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں تو پھر آپ پانی کا ہینڈ پمپ اس کی تنصیب ضرور کروائیے، تاکہ آپ کے بعد از وصال، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، بات یہ ہے اب تو دور ایسا ہے کہ لوگ زندگی میں ہی یاد نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کے بعد از وصال اس بات کی کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ کے اہل و عیال آپ کو یاد رکھیں گے، یا آپ کی نسل در نسل آپ کو یاد رکھا جائے گا؟ اس کے بعد تو یقیناً انسان فراموش کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ بہت خوب کہا ہے کہ میں اس پہ یہ عرض کروں آپ کی بات کاٹ کے کہ ہم اگر یہ تصور کریں کہ ہماری نیت بھی ناقص ہے، ہمارے مال بھی ناقص ہیں، ہماری ساری محنتیں بھی ناقص ہیں، لیکن آپ یہ تصور کر لیں کہ میں سیدنا امام عالی مقام کے لیے اور شہداء کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتا ہوں، اب دیکھیے اللہ قبولیت کے کتنے منازل عطا فرمائے گا، بلکہ قبولیت کے معراج یہاں پر نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ وہی بات جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمائی کہ انسان اسے بہترین صدقہ جاریہ سمجھے، اسے اس طور پر اس کام کو لے کر چلے کہ اسے اپنے بعد از وصال اس کا فائدہ پہنچے، اس کے ثمرات پہنچیں، تو ناظرین محترم ورنہ معاملہ تو یہ ہے کہ داستاں تک نہ رہے گی، داستانوں میں انسان فراموش کر دیا جاتا ہے، بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ دانیال شیخ موجود ہیں، کلام شامل کریں گے، لیکن اس سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے ان ڈیٹیلز کو پیش کر دوں کہ جو احساس ٹرسٹ نے اپنے ناظرین کے لیے، دنیا بھر میں دیکھنے والوں کے لیے، ARYQTV کے ناظرین، ARY ڈیجیٹل ذوق، ARY ڈیجیٹل USA کے دیکھنے والے ناظرین کے لیے جو پیکج یہاں پر اس وقت پیش کیا جا رہا ہے، ہمیں آپ کے ڈونیشنز درکار ہیں۔ ناظرین محترم آگے بڑھ کر مدد کیجئے، ماہ محرم الحرام کی یہ مبارک پرکیف پرنور ساعتیں ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں، اور خاندان اہل بیت، خاندان نبوت سے محبت، عقیدت، اپنائیت کا جو اظہار میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ سادات کی خدمت کیجئے، آپ سادات کے لیے خصوصی پیکج تیار کروائیے، اور احساس ٹرسٹ نے اس موقع پر بھی
اپنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور آپ کو اس طور پر موٹیویٹ کیا ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کو یہاں پر آویزاں کر دیا ہے کہ سادات کی خدمت کے حوالے سے آپ ایک راشن پیکج، ایک سادات پروجیکٹ کے نام سے ہم نے اس پیکج کا اعلان کیا ہے. اس راشن پیکج کو تیار کیا جائے گا سادات کے لیے اور یہ بطور تحفہ آپ کے اس شفاف مال سے یقیناً آپ دیں گے کہ جو آپ کے ذاتی استعمال کا روپیہ پیسہ ہے، جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں جس مال کو، وہ مال آپ نے آل رسول کو پیش کرنا ہے. گریٹ برٹن پاؤنڈز میں اگر آپ اسے پے کرنا چاہتے ہوں تو 75 گریٹ برٹن پاؤنڈز، اینڈ اگر US ڈالرز میں آپ کرنا چاہتے ہوں تو 121 US ڈالرز میں آپ اسے پے کر سکتے ہیں. راشن پیکج اگر آپ تیار کروانا چاہتے ہوں پاکستان میں رہنے والے ان غریب مستحقین، ضرورت مند احباب، ان افراد کے لیے کہ جس میں آٹا، دال، چاول، چینی، پتی، پکوان تیل، چنے وغیرہ جتنے اشیاء خوردونوش کی چیزیں ہیں جو کہ بیسک چیزیں ہیں، جو کہ روزمرہ کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گھروں میں پکائی جاتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، مسالہ جات وغیرہ، تو آپ اس پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں 65 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 75 US ڈالرز میں. واٹر کولر اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں کہ جو کہ آپ دیکھا کرتے ہیں بالخصوص جو لوگ بر صغیر میں، پاک و ہند میں رہتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے ہاں مخیر حضرات بھی اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر، اور احساس ٹرسٹ بھی اسی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر واٹر کولر کو نصب کرنے کا ارادہ اور اعادہ کر رہا ہے. پاکستان کے وہ علاقے کے جو دیہی علاقے ہیں، وہ علاقے کے جو آب رسانی کی سہولیات سے، بنیادی سہولت سے محروم ہیں، ان مقامات پر واٹر کولر کی تنصیب کے حوالے سے آپ اس پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں، اس واٹر کولر کو نصب کروا سکتے ہیں. 655 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 885 US ڈالرز میں آپ اس واٹر کولر کو لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہتے ہو پاکستان کے مختلف علاقوں میں کہ جہاں پر پانی کی اشد ضرورت ہے، 235 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 300 US ڈالرز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لارج ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہتے ہو، یہ بھی آپ کے زکوٰۃ اور صدقات سے ہی لگایا جائے گا. 235 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 300 US ڈالرز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں. اگر آپ لارج واٹر ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں تو 550 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں. واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں پاکستان کے مختلف مقامات میں کہ جہاں پر اس کی اشد ضرورت ہے تو 695 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 945 US ڈالرز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں. لارج واٹر ویل اگر آپ پاکستان کے مختلف مقامات پر نصب کروانا چاہتے ہوں تو 2135 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 3045 US ڈالرز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے ایسے مقامات کے جہاں پر مساجد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے مقامات کے جہاں پر لوگ اپنی غریبی کے سبب، اپنی تنگدستی کے سبب، جہاں پر لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، اگر ان مقامات پر آپ جیسے مخیر حضرات آگے بڑھ کر خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر صدقہ جاریہ جانتے ہوئے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ شامل کر دیں تو اس سے بڑھ کر یقیناً اور کیا بات ہو سکتی ہے. 7500 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 9500 US ڈالرز کی اس رقم میں احساس ٹرسٹ ایک مکمل عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لائے گا. آپ اس اماؤنٹ کو ہمیں پرووائڈ کیجئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال شیخ، آپ کی جانب آتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، کیا پیش کریں گے؟ خوبصورت کلام حسین نشملی صاحب پیش کرتا ہوں. بتاؤ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے
اور پیغام سناتی ہے یہی پیغام سناتی ہے یہی عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے دانیال شیخ اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے
بڑی تسکین ملتی ہے بڑا آرام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے بڑا آرام آتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام ہی وہ اسم اعظم ہے، محمد مصطفیٰ کا نام ہی وہ اسم اعظم ہے کہ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے، کہ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے، زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے بڑا آرام آتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آقا کے ذکر سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو روشن و منور تو کر ہی رہے ہیں۔ احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں آپ تمام دیکھنے والے ناظرین سے مخاطب ہیں اور دست بستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروائیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور اس وقت کی اس ضرورت کو، اس شدت کو محسوس کرتے ہوئے جب تک ہم احساس نہیں کریں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ دل میں وہ جذبہ بیدار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ محسوس کرنا پڑتا ہے کسی کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کچھ کرنے سے پہلے تو دل میں احساس کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے، اور احساس ٹرسٹ الحمدللہ اپنے طور پر تو بہت بیدار ہے اور از خود تو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے ہی رہا ہے، لیکن اپنے دیکھنے والے ناظرین سے بھی یہ درخواست کر رہا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اگر آپ صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور آپ آن دا گراؤنڈ جا کر ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے، مستحقین کو ڈھونڈ نہیں سکتے، تو احساس ٹرسٹ کے پاس ایسے ہزاروں سینکڑوں مستحقین رجسٹرڈ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، کہ جن کی بیٹیاں شادیوں کی منتظر ہیں، ایسے لوگ کہ جن کے گھر میں فاقے کی نوبت آ پہنچی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گھر کے جوان بیٹے ملازمت سے محروم ہیں، 10,000 زندگی کے مسائل ہیں، لوگ اس وقت تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں، اور احساس ٹرسٹ ان لوگوں میں زندگی کی رمق کو بڑھانے کی، زندگی کی اس چاشنی کو مزید ان کے دلوں میں انڈیلنے کی، ان کے دلوں میں زندگی کی قدر بڑھانے کی کوشش اور صحیح کر رہا ہے احساس ٹرسٹ، اور آپ کی مدد ہمیں درکار ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی مؤدبانہ انداز سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آئیے بڑھ چڑھ کر احساس کا ساتھ دیجئے، اور اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ احمد فراز نے بڑا خوب کہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو آئیے آپ اپنے حصے کی شمع جلائیے، احساس نے اپنے حصے کی شمع کو روشن کیا ہوا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا، ان کی مالی مدد و معاونت کا جذبہ اپنے دل میں بیدار کرنا اس وقت اس پینڈیمک کے دور میں کتنا ضروری ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم فرداً جو ہے اپنے اطراف میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صاحب ثروت ہیں اور اگر آپ کسی کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا کر یا آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں کو تلاش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، مال بخشا ہے، ہر ایک کے ذمے اس کی نہج کا کام اللہ نے اسے دیا ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے ذریعے مالی مدد پوری ہو جائے گی۔ آن دا گراؤنڈ جا کر کسی کے پاس وقت ہے، جذبہ ہے، وہ اس سے سرشار ہے، وہ آن دا گراؤنڈ جا کر لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، آپ کی اس رقم کو غذائی قلت کو دور کرنے کے انداز سے دیگر حوالوں سے لوگوں تک اس مدد کو پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنا ضروری ہے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، بعض ہمارے جس طرح اوورسیز پاکستانی ہیں کہ ان کے پاس مال تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی تو عطا فرمائی ہے، لیکن وہ ایسے علاقوں میں، دور افتاد جو علاقے ہیں، مثال کے طور پر انٹیریئر کے علاقوں میں ہم چلے جائیں تو وہاں ہمارے مسلمان بھائی ایسا پانی پینے پر مجبور ہیں کہ ہم جس سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے۔ تھر پارکر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور وہاں الحمدللہ احساس کے
درجنوں پروجیکٹس ہیں جو ہینڈ پمپ کے حوالے سے اور دیگر اس طرح کے راشن اور دیگر اس طرح کے منصوبے، پھر وہاں احساس کی ٹیم بھی وہاں اس جا طرح چکی ہے، بے شک، اور باقاعدہ فیلڈ میں جا کر ان علاقوں کا سروے کیا جاتا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں، آر او پلانٹ لگائے جاتے ہیں باقاعدہ، مساجد کی ضرورت ہے مساجد تعمیر کی جاتی ہے، راشن کی مد میں پھر اس طرح سردی گرمی کے حساب سے ان کی معاونت کی جاتی ہے، یعنی سردی کے لیے کمبل وغیرہ اور اس طرح کی ساری جو ضروریات ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں۔ پہلے باقاعدہ سے اس کی چھان بین کی جاتی ہے کہ کیا واقعی اس علاقے میں ضرورت مند موجود ہیں یا نہیں، یعنی ان علاقوں میں کہ جہاں کوئی بھی شخص جانا اس کا تصور نہیں کر سکتا، دشوار گزار راستے ہیں اور دور دراز علاقے ہیں، وہاں کسی کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ وہاں ہم جا کر کام کریں، اور کیفیت وہاں یہ ہے کہ جیسے ایک جوہر ہے، ایک تالاب ہے، ایک طرف سے جانور پانی پی رہے ہیں، دوسری طرف سے انسان پانی پی رہے ہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے اس پانی کو ہم یعنی اپنے ہاتھ منہ دھونا اس سے بلکہ پاؤں دھونا اس سے گوارا نہیں کرتے، جو ظاہر مجبوری ہے، کیا کریں گے وہ مجبوری ہے، اور اس مجبوری میں اگر کوئی ان کے کام آتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے یہ خود اپنے آپ سے پوچھ لے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں سفر میں تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں والدہ کے پاس موجود رہتا تو میری والدہ مجھے صدقے کا حکم دیتی، مجھے اپنی طرف سے نیکی کرنے کا حکم دیتی، اور یہاں اس حدیث پاک میں جہاں ایک ایصال ثواب کا معاملہ حضور نے بیان فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ والدین کا اپنی اولاد کو تربیت کے معاملات میں کیا کیا چیزیں ان کی ترجیح ہونی چاہیے۔ وہ صحابی رسول خود اپنی والدہ کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ میری والدہ کا معمول یہ تھا کہ مجھے صدقات کی ترغیب دیتی تھی، اگر آخری وقت بھی میں ان کے پاس رہتا تو وہ مجھے یہی حکم دیتی۔ تو ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں ان چیزوں کو ضرور شامل کریں، یعنی اگر وہ 4 سال کا 5 سال کا بچہ بھی ہے، آج اس کے ہاتھ سے کسی کو اس کی مدد کرا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ سے اگر صدقات و خیرات وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس کی عادت بنے گی، اور وہ جب والدین کے جانے کے بعد جب وہ جوانی میں آئے گا تو پھر وہ اس کی عادت جو والدین نے بنائی ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہے گی، راسخہ ہو جائے گی۔ بے شک۔ تو اب حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، کیا والدہ انتقال کر چکی ہیں، میں آخری وقت میں نہیں تھا، تو کیا میں اب اگر ان کی طرف سے ایصال ثواب اور صدقات کا اہتمام کروں تو کیا ان کو پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح تم تحائف سے خوش ہوتے ہو تو مردوں کے لیے ایصال ثواب وہ تحفے کی شکل میں جاتا ہے، اور تم ان کی طرف سے جتنا بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وہ عرض کرتے ہیں کہ اصل میں کون سا عمل کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی کی ضرورت ہے اور پانی کی مسلمانوں کو حاجت ہے، تو مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں کھدواؤ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ صرف حضرت سعد کے لیے ترغیب نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ترغیب ہے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے آگے بڑھ کر اس کام میں حصہ لیا جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا کنواں کھدوایا، اور باقاعدہ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں جا کر اس کنویں کا افتتاح فرمایا۔ علامہ صاحب تصدیق فرمائیں گے کہ حضور نے اس کنویں کا نام بیر ام سعد بھی رکھا؟ حضور نے فرمایا کہ ھذا لام سعد، کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، یعنی اور پھر اس میں ایک اور عقیدہ حضور نے عطا فرمایا، یعنی آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور خواجہ صاحب کی چھٹی ہے، 11ویں شریف کی نیاز ہے، یا امام حسین پاک کی نیاز ہے، تو اب بعض لوگوں کو بڑا ایک وہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پہ ہے، تو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کیا جاتا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ ھذا لام سعد، تو معاذ اللہ ام سعد کی قرب کے لیے نہیں ہے، ان کی عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کے لیے، کنواں ہو، نماز ہو، روزہ ہو، نیاز ہو، لنگر ہو، کچھ بھی ہو، یہ عبادت اللہ کی ہے، رضا اللہ کی حاصل کرنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہمیں جو ثواب عطا فرماتا ہے ہم وہ ان کو ایصال کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ام سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ثواب کا معاملہ تھا، اور اسی کی طرف حضور نے نسبت فرمائی کہ یہ ام سعد کے لیے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ جتنا بھی ثواب عطا فرمائے گا وہ ام سعد کے لیے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک خاتون کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کی خاتون جو بدکار تھی، جس کا عمل وہ انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی عمل تھا۔ اب اس نے ایک دفعہ سفر پر جا رہی تھی، پانی کے لیے وہ رکی ایک کنویں پر، پانی اس نے پیا، اب کنویں سے باہر جب آئی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک وہ کتا ہے
جو پیاس کے شدت کی وجہ سے ہاں پر ہے، اور وہاں جو گیلی کیچڑ ہے وہ اسے چاٹ رہا ہے، یعنی اس کے ذریعے تھوڑا اس میں جو تری ہے، نمی ہے، اس کے ذریعے اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس خاتون نے یہ خیال کیا کہ جس چیز نے مجھے پریشان کیا تھا، یعنی پیاس کی وجہ سے میری شدت سے یہ کیفیت تھی، تو یقیناً اسے بھی یہی کیفیت ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کو بھی یہی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو چنانچہ وہ واپس کنویں میں اترتی ہے، کوئی برتن نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اس طرح کا ڈول نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس نے بالوں کا جو جھوڑا تھا اس میں اس نے پانی کو جذب کیا، پھر آ کے اس کو نچوڑ کر اس کو پانی پلایا، یعنی بڑی مشکل سے اس کی پیاس بجھائے۔ فیک تھا اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے جتنے سابقہ گناہ تھے اس کو معاف فرما دیا اور اسے داخل جنت فرما دیا۔ تو پانی پلانا، ایک کتے کو پانی پلانا اگر اتنا فضیلت والا عمل ہے، تو ایک انسان کو پانی پلانا، ایک مسلمان کو پانی پلانا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کنبہ قرار دیا، الخلق یار اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے کنبے کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے اسے کتنا نوازا جائے گا، اور اس کا عمل کتنا اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہے جو اس کے کنبے کا خیال رکھتا ہو، جو اس کی کنبے کی مدد و معاونت کے لیے اپنے مالی اسباب کو پیش کر دیا کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے جو جتنے بھی معاملات ہیں غیب سے پورے فرمایا کرتا ہے، اور وہاں سے اسے رزق عطا ہوتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ شمع احساس کو روشن کیے ہوئے ہے، اور دنیا بھر میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے دستبستہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ اس دور میں، میں سمجھتا ہوں کہ پرفتن دور میں، کہ جہاں نفس نفسی ہمیں محسوس ہوتی ہے، بے حسی کا عنصر بڑا نمایاں محسوس ہوتا ہے، لوگ یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں مگن نظر آتے ہیں اپنے ہی معاملات میں، تو ایسے دور میں، ایسے حالات میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے جذبے کو اپنے دل میں اجاگر کرنا، اس جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھ کر اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنا اور اپنا کردار ادا کرنا، اس کا بہترین اجر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ وہی عطا فرمانے والا ہے اور وہی اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ہم اس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش یقیناً نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلانے کو، پانی پلانے کو انتہائی پسند فرمایا ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پلانے کے حوالے سے، کھانا کھلانے کے حوالے سے فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدگی کو بیان فرمایا ہے کہ یہ، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی انتہائی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی فیض اور یہی درس رہا کہ جب درگاہ اولیاء اکرام پر کوئی منگتا حصول فیض، اکتساب فیض کے لیے آیا کرتا ہے، تو پہلے اس کی غذائی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ لنگر خانے جو چل رہے ہیں ہمارے ہاں اولیاء کاملین کے، پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد دل پر نظر کی جاتی ہے، اس کے بعد روحانی معاملات، روحانی غذاؤں کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ بڑی ایک بنیادی سی چیز ہے، اور آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ وجہ بن جائیں کسی کے شکم سیر ہونے کی، آپ وجہ بن جائیں کسی اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ میں لقمہ تر پہنچنے کی، آپ سوچئے کہ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے، کس قدر طمانینت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا اپنے کسی بندے کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ ناظرین گرامی قدر، وہ لوگ بھی چنیدہ ہی ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے منتخب ہوا کرتے ہیں جنہیں یہ توفیق ملتی ہے، ورنہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ نے بہت نوازا ہو، بظاہر بہت مال و اسباب موجود ہیں، لیکن دل میں جذبہ نہ ہو تو پھر لوگ ہمیں خال ہی نظر آتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو بظاہر تنگ دست ہوتے ہیں یا بظاہر سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کر کیا کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، یقین جانیے کہ ایسے ہی لوگوں کے معاملات غیب سے حل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ
اس تجارت کو کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان فرمائے گا. آپ کو وہ کچھ فراہم ہوگا، آپ کو وہ کچھ عطا ہوگا کہ جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اور ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ یہی آپ سے درخواست کر رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھنے والے اپنے تمام ناظرین سے، کہ آئیے آگے بڑھ کر خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے. دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال، آپ کی آواز میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید سراہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید سراہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ
بچھائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دانیال شیخ بہت ہی خوبصورت انداز سے بارگاہ ختم المرتبت کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی، قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی، وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ، وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے احساس ٹرسٹ کے کردار کے حوالے سے ہی میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں، اور دنیا بھر میں دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو بھی ہم اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ موٹیویٹ ہوں لوگ، اس حوالے سے جذبہ بیدار ہو، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ کل بروز قیامت رب کائنات اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا، اللہ اکبر، میں اللہ پیاسا رب تھا العزت، مجھے پانی کیوں نہیں دیا۔ جی یہ خالق کائنات اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا، بندہ حیران ہوگا کہ اے رب کائنات تو اور بھوکا، اللہ، تو اور پیاسا، تو اور بے لباس، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں پیش نہیں کیا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ رب کائنات اپنی مخلوق کے ساتھ اس قدر محبت فرماتا ہے کہ بندے کے پیاسے ہونے کو رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا، بندے کے بھوکے ہونے کو رب فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا۔ الخلق عیال اللہ کا در حقیقت فلسفہ یہ ہے۔ جی یہ اصل فلسفہ تھا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جیسے میں بلا تمثیل عرض کروں گا کہ جیسے کفالت کرنے کے لیے سرپرست جو ہے وہ پورے کنبے کی شدید کوشش کرتا ہے، اس کی حاجت ہوتی ہے کہ سب اس میں پرسکون ہوں اور ہر ضرورت پوری ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو اس مثال میں یوں ارشاد فرمایا در حقیقت کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مخلوق پرسکون رہے، اس کے لیے اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو منتخب فرمایا، وگرنہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ ہم رات کو سو کر اٹھیں تو سویرے ہمارے تکیے کے نیچے راشن پانی اور ضروریات زندگی موجود ہوں، وہ رقم موجود ہو جو ہماری حاجت، وہ قادر مطلق ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو منتخب فرمایا کہ کون سا بندہ میری مخلوق کے لیے صلہ رحمی کرتا ہے، کون سا بندہ میرے مخلوق کے لیے کھانا میسر کرتا ہے، اور جب بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے کہ فرشتوں رازق ہونا میرا وصف تھا، لیکن میرا یہ بندہ فلاں کو رزق عطا کر رہا ہے، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اب تیرا کیا حکم ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس بات پر گواہ رہنا کہ جب یہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے حلیم اور کریم بن کے ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اس گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، احساس ٹیلی تھون ناظرین محترم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک مختصر سے وقفے کی جانب جا رہے ہیں، دیکھتے رہیے احساس ٹیلی تھون، کیونکہ احساس باقی ہے۔ ناظرین گرامی قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون۔ ناظرین گرامی قدر دنیا بھر میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اس وقت احساس ٹرسٹ کی ٹیم، ہمارے نمائندگان، ہمارے کارکنان دست بستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر احساس کیجئے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کا کہ جو اس وقت درد میں ہیں، مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے خوراک، راشن، کھانا،
دو وقت کی عزت کی روٹی جسے مل جائے وہ شکر رب کریم کر کے سو جاتا ہے. اور ناظرین محترم، اس سے بڑھ کر زندگی میں ایک عام آدمی، ایک سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ اسے دو وقت کی روٹی باعزت طریقے سے میسر ہو سکے. اور یہ مقولہ میں سمجھتا ہوں کہ احساس ٹرسٹ کے اس وقت اس موجودہ کردار کے حوالے سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صادق ہے کہ خواجہ چوں بیلے بدست بندہ دات، خواجہ چوں بیلے بدست بندہ دات، بے زباں معلوم شد او را مراد. یعنی جب آقا غلام کے ہاتھ میں بیلچہ تھما دیتا ہے تو پھر اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اب غلام نے اس بیلچے کا کیا کرنا ہے. غلام جانتا ہے کہ اب اس بیلچے سے اسے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے. اور احساس ٹرسٹ کے ہاتھوں میں وہی خدمت کا بیلچہ اس وقت موجود ہے. رب کریم نے عطا فرمایا ہے کہ اب احساس ٹرسٹ یہ جانتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کر احساس کرتے ہوئے اور اس شمع احساس کو مزید اجاگر کرنا ہے، لوگوں میں بڑھانا ہے، اس شمع کو مزید لوگوں میں منتقل کرنا ہے تاکہ لوگ احساس کرتے رہیں، احساس کا یہ مشن پایہ تکمیل تک پہنچتا رہے. اور ہماری جو فائنینشیل ٹیم ہے اور جو فائنینس ڈپارٹمنٹ میں جو احباب ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے نمائندگان ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، ہمارا وہ کارکن جو آن دا فیلڈ کھڑا ہو کر لوگوں تک پہنچا رہا ہے راشن، ہمارا وہ کارکن، وہ رکن ہماری ٹیم کا کہ جو خوراک کی جو ایک پوری اس کی جو یوں کہہ لیجئے کہ بڑی ہی نگہداشت کی جاتی ہے اشیاء خور و نوش کی، اس کی پرچیزنگ، اس کے اوزان کا خیال اور دیگر تمام معاملات، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوا کرتا ہے اور ایک پورا ٹیم ورک ہوا کرتا ہے. احساس کی ٹیم اس حوالے سے لائق تحسین ہے اور بہت ہی عمدہ احسن انداز کے ساتھ اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گزشتہ 10 سالوں سے کم و بیش یہ سلسلہ احساس ٹرسٹ کا کہ جو حاجی عبدالرزاق صاحب نے شروع کیا، اور اب یہ ان کا لگایا ہوا ایک پودا اس وقت تناور درخت بن چکا ہے کہ جس کی چھاؤں میں لوگ کچھ دیر بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ سکون کا سانس لیا کرتے ہیں اور لوگ لنگر کھایا کرتے ہیں، لنگر غریب نواز سے مستفید ہوتے ہیں اور شکر کرتے ہیں رب کریم کا کہ رب کریم نے انہیں احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ لمحات کے لیے ہی صحیح آسودگی تو عطا فرمائی ہے. ناظرین محترم، سادات کی خدمت کا جذبہ اگر آپ رکھتے ہیں تو سادات کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان احساس ٹرسٹ نے کیا ہے. 75 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں آپ اس پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں، $121 میں بھی آپ اس پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں. سادات کی خدمت کے حوالے سے اگر آپ جذبہ رکھتے ہیں، احساس ٹرسٹ آپ کو یہ موقع عنایت کر رہا ہے کہ آپ ان کی خدمت کیجئے اپنے وائٹ منی سے. اور اگر آپ راشن پیکج پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہنے والوں اور شہری علاقوں میں بھی وہ احباب کے جو ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، ان کے لیے خشک راشن کی جو اس پیکیجنگ کو آپ تیار کروانے میں مدد کر سکتے ہوں تو 65 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $75 میں اس راشن پیکج کو آپ تیار کروا سکتے ہیں. اگر آپ واٹر کولر لگوانا چاہتے ہوں، جو اسٹیل واٹر کولر ہمارے ہاں بہت ہی کامن ہیں، مختلف ایریاز میں آپ کو نظر آیا کرتے ہیں، اگر آپ ان کولرز کو نصب کروانا چاہتے ہوں، یہ آپ کے زکوٰۃ اور صدقات سے لگائے جا سکتے ہیں. 655 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $885 میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں. اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں تو 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $US میں اگر آپ اسے لگوانا چاہتے ہوں تو $300 میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں. لارج ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں، ناظرین گرامی قدر تصور کیجئے کہ شدید گرمی کا عالم ہے اور لوگوں کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے اور آپ ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں ایک ہینڈ پمپ کے ذریعے سے ان لوگوں تک صاف، شفاف، میٹھے، ٹھنڈے پانی کے پہنچنے کا، تو آپ کے لیے اللہ رب العزت کتنی آسانی فرمائے گا. اور اللہ اس کے محبوب کے نزدیک پانی پلانا بہترین
کار ثواب ہے۔ اور ناظرین محترم اس جانب میں چاہوں گا کہ آپ ضرور توجہ کریں، اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہو 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور $300 میں، اگر آپ لارج ہینڈ پمپ لگوائیں گے تو $550 550 معذرت چاہوں گا گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $750 میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہو جو کہ پاکستان کے دیہی علاقوں کی بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہے، اگر آپ لگوانا چاہتے ہو 695 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ $945 میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں۔ لارج واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہو 2135 روپیز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں اور $3045 میں بھی آپ لارج واٹر ویل لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی عظیم مشن ہے احساس ٹرسٹ کا، توجہ کیجئے گا اور سوچئے گا، اللہ کا گھر کہ جس کے حوالے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرۂ ارض کا سب سے زیادہ مبارک متبرک مقام اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور مسجد بنانے کے لیے احساس ٹرسٹ آپ کو جسٹ اماؤنٹ بتا رہا ہے، یہ اماؤنٹ پرووائڈ کر دیجئے، احساس مسجد بنا دے گا اور آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ 7500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں آپ ایک عالی شان مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ $US میں پے کرنا چاہتے ہوں تو $9500 میں آپ ایک عالی شان مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، میرے ساتھ آج احساس کے اس پینل میں موجود ہیں، اس پروگرام میں زینت افروز ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی صاحب، مفتی سید زیغم گردیزی صاحب اور معروف ثنا خواں محمد دانیال شیخ صاحب۔ اور ہم اپنے اس آخری سیشن میں چاہیں گے کہ جس قدر ہو سکے خدمت خلق کے حوالے سے بھی اور ماہ محرم الحرام میں جو احساس ٹرسٹ نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ لوگوں تک خوراک پہنچانی ہے، بڑا عظیم مقصد ہے۔ علامہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو اپنے ذہنوں میں تازہ کیا جائے، واقعہ کربلا کو یاد کیا جائے، مارکہ کربلا کو یاد کیا جائے، امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا غم منایا جائے، امام علی مقام امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جائے، اور ساتھ ہی اللہ کے بندوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھ کر ان کی مدد و معاونت کی جائے۔ کیسا دیکھتے ہیں اور کیسے جوڑتے ہیں ان دونوں معاملات کو، کیا ربط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کائنات کے سسٹم کو ماتحت الاسباب رکھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو رزق پہنچانے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے اور دوسری ضروریات زندگی پہنچانے کے لیے کائنات میں ایک سسٹم رکھا ہے کہ کچھ چیزیں اسباب پیدا کرتی ہیں اور اس کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ جی، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے۔ جی علامہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں یہ جو نظام رکھا کہ کسی کو اللہ نے نوازا ہے اور کسی کو ذرا کمزور رکھا ہے، پھر جس کو نوازا ہے وہ اللہ کی عطا میں سے کچھ حصہ نکال کر اس ضرورت مند تک پہنچاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی لیتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے کائنات کا۔ جی، اس کا دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لوگ تیری بارگاہ سے مانگتے بھی ہیں، حاجات بھی پیش کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تو سب کو جو چاہتے ہیں وہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، یہ کارخانہ حکمت کے اندر بات طے ہے کہ کسی کو کچھ دیا جاتا ہے اور کسی کو اس کا سبب بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کارخانہ حکمت میں ہے۔ کارخانہ عرض کی، چونکہ اولو العزم انبیاء میں سے تھے، پھر حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم بھی تھے، حجت کے ساتھ بڑی محبت سے عرض کی، نہیں میرے مولا، جو بندہ مانگتا ہے، جس کو جو چاہیے وہ تو وافر مقدار میں عطا فرما دے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صلے میں عطا فرما دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے، ایک گاؤں کے قریب سے گزرے تو آپ کا جوتا جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ اس گاؤں میں گئے اور پوچھا موچی کا، کسی نے بتایا کہ فلاں مکان ہے اس کا۔ آپ نے دروازہ بجایا، موچی سے کہا کہ میرا جوتا بنا دے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں، میں نہیں بناؤں گا۔ آپ نے تعجب سے کہا بھی تو موچی ہے، تیرا کام ہے جوتے بنانا، تو میں تیرے پاس لے کے آیا ہوں جوتا، تو اس کو بنا۔
تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ میں جوتے بناتا تھا تاکہ مجھے کچھ آمدن ہو جائے، کچھ پیسے مل جائیں، اللہ کے فضل سے بہت کچھ ہے میرے پاس، اب مجھے ضرورت کیا ہے جوتا بنانے کی، مجھے کیا حاجت ہے یہ کام کرنے کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال تو اپنے کارخانہ حکمت سے جس کو جیسے اور جہاں اور جتنا نوازتا ہے وہ تیری رضا ہوتی ہے اور وہی بہتر ہوتا ہے، وہی بہتر ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو نوازا اور بے پناہ نوازا، جی، اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ بھی ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس غربت میں رکھا کہ وہ 2 وقت کی 2 روٹیوں کے لیے محتاج ہو گیا، آزمائش کا شکار ہے، اس آزمائش کا شکار ہو گیا۔ اسے اگر صبح کھا لیا تو یہ امید نہیں ہے کہ پتہ نہیں رات کو 2 روٹیاں میرے دسترخوان پہ سجیں گی، اگر رات کو کھا لیا تو یہ توقع نہیں ہے کہ صبح ناشتے میں 2 روٹیاں میرے دسترخوان پہ سجیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بندے کو جسے عطا کیا تھا اس کے دل میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نرم دلی ڈالی، اس کے دل میں یہ سخاوت ڈالی کہ وہ اس دولت میں سے جو اس نے بڑی محنت اور مشقت سے کمائی تھی نکال کر اللہ کے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، اور جواب میں پھر اللہ رب العالمین نے اس بندے کو مزید عطا کیا۔ یہ تحت الاسباب اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر ہم اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، احساس کے ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر یا ویسے اللہ جہاں پر بھی ہمیں توفیق دے، ہم یہ مت سمجھیں کہ یہ میرا ذاتی کمال تھا، بلکہ ہم تصور کریں کہ اس ما تحت الاسباب کارخانے میں اللہ کا فضل تھا کہ اس نے مجھے منتخب کیا کہ وہ اپنے بندوں تک رزق میرے وسیلے اور میرے ذریعے سے پہنچائے۔ اور علامہ صاحب بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، مکافات عمل، جو آپ کر رہے ہیں کل کو وہی آپ کے ساتھ ہوگا، تو آپ کیوں نہ مخلوق کی بھلائی کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار عمل ادا تاکہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے بھلائی مقصود ہو۔ یہی بات ہے علامہ صاحب۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز بھی تو بتا دیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ آج دنیا میں تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آج تم ان پر رحم کرو گے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ بھی تو ایک رجحان دیکھا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاں دامن کو تنگ کر لیا جاتا ہے، یوں کہہ لیجئے، میں اگر اسے صاف لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو لوگ اپنے دسترخوان کو سمیٹ لیتے ہیں، لوگ اپنی نظر کو تنگ کر لیتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ جذبہ، ایسے لوگ ہیں موجود ہمارے اطراف میں کہ جن کے دلوں میں تنگی ہے، جو بانٹنا نہیں جانتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بانٹ دیا تو ختم ہو جائے گا یا بانٹ دیا تو کم ہو جائے گا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بات تو ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم کہیں ملازمت پذیر ہو جائیں گے، ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہم تنخواہ دار ہو جائیں گے یا ہم کہیں کاروبار کرنے لگ جائیں گے تو اس سے ہمیں آمدنی حاصل ہوگی۔ انسان کے گمان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ انسان ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے بہت کچھ عطا ہوتا ہے رب العالمین کی بارگاہ سے، تو پھر انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جب خدمت خلق کا وقت آئے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے جب موقع آئے تو ایسے موقع پر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اس تصور میں ہوتے ہیں کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ جائیداد میری بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ ہم یہ تصور میں اس طرف نہیں آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ما تحت الاسباب سسٹم رکھا تھا، اس سسٹم میں خدا کا فضل تھا کہ اس نے مجھے منتخب کیا تھا۔ ہم یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اگر ہم اس لائن پر آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا تھا، تو پھر ہمارا نام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح تابندہ ہو جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف زندہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد دانیال شیخ معروف ثنا خان مصطفیٰ۔ کیا پیش کریں گے دانیال؟ امام علی مقام کی شان میں خوبصورت منقبہ پیش کرتا ہوں۔ بڑھے جو کر کے وہ سوئے شرق انام سلام،
بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام صدائیں آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام صدائیں آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام بڑھے جو کر کے وہ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص عام سلام کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص عام سلام بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام ماشاءاللہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام
زمین منزل مقصود نے قدم چومے زمین منزل مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام بڑھے جو کر کے وہ جتی رہی حوریں تمام تمام رات بھر بھیجتی رہی حوریں تمام رات بھر بھیجتی رہی کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام بڑھے جو کر کے وہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں شاہ وہ سب شاہ شاہ کہتے ہیں امام وہ جنہیں سب کہتے ہیں امام سلام بڑھے جو کر کے وہ اور انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی تمام عمر لکھو اور نہ ہو تمام سلام بڑھے جو کر کے وہ اس نے ادائیگی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے. اور دانیال آپ جانتے ہیں اور جو لوگ شعبہ نعت سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں یقیناً کہ اس کلام کے ساتھ ہماری بہت ہی دیرینہ یادیں وابستہ ہیں. اور الحاج ذوالفقار علی حسینی اس کلام کو پڑھا کرتے تھے جب محافل میں پڑھتے تھے تو رنگ ہی اور تھا. اور ہم نے جب انہیں پڑھتے ہوئے بھی سنا
تو وہ رنگ اور وہ مزاج اور وہ جو کیفیات تھیں ذوالفقار بھائی کے پڑھنے میں، یقیناً ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ماشاءاللہ آپ بہت اچھا نبھا رہے ہیں اور بڑا اچھا آپ نے ماشاءاللہ اس پرتو کو پیش کیا اپنی پڑھت سے، اور بہت خوبصورت انداز سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکتیں عطا فرمائے، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، راہ کربلا میدان کربلا ہے، امام علی مقام مارکہ کربلا کے اس مقام پر موجود ہیں کہ جہاں پر کفر کا اور حق کا وہ معرکہ پیش آیا، کہ جہاں پر دین اسلام کو وہ سربلندی عطا ہوئی کہ قیامت تک اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور امام علی مقام کی شخصیت، آپ کی ذات نے وہ درس دیا امت مسلمہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جب سامنے حق کے باطل آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور اپنا عزم جو ہے وہ جواں رکھنا ہے، اور باطل کے معاملات میں کسی بھی طور پر آمادگی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ یہی زندگی کے ہمیں تمام معاملات میں درس ملتا ہے، اور کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے، کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ہمیں در حقیقت درس کیا ملتا ہے معرکہ کربلا سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو مسلمان ہونا ہم ایک ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ باپ دادا سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، موروثی، اور موروثیت یہ ہے اس میں، اور ہمیں اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ اس کو اہم بھی نہیں سمجھتے، کبھی تصور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دین عطا فرمایا ہے، اور اسلام کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے، اس کے ہم پہ تقاضے کیا ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اور اسی ساری حضور کی تعلیمات کا جو ایک عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ امام پاک کی شخصیت کربلا میں ہم اس کو دیکھ لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کی جو اچھائی ہے اس کا پرچار کرنے کے لیے حضور نے طائف کی وادی میں بھی پتھر برداشت فرمائے، مکۃ المکرمہ میں حضور نے سختیاں صحبتیں برداشت فرمائی، پھر پورا کثرت کے ساتھ جو صحبتوں کا جو سلسلہ تھا وہ مکۃ المکرمہ کا پورا جو ایک حضور کا اعلان نبوت کے بعد سے معاملہ رہا، انتہائی صحبتیں، انتہائی تکالیف، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا جو سلسلہ تھا، اچھائیوں کے جو پرچار کا سلسلہ تھا، جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرنے کا جو سلسلہ تھا، اسلام کی روشنی کو پھیلانے کا جو سلسلہ تھا، حضور نے اس سلسلے کو کبھی موقوف نہیں فرمایا۔ اور اس میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اچھائیاں جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ اسلام کے دامن میں تھی، اور انہی اچھائیوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرچار فرماتے تھے۔ کفار مکہ نے جو حضور کی مخالفت کی وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے بتوں کے مقابلے میں ایک خدا کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ ہماری چودراہٹ کے مقابلے میں ہماری ایک جو تونگری ہے، من مانیاں ہے، اور ہمارا ایک جو خود ساختہ ایک جو حکومت کا سلسلہ ہے، اور اپنی جو شخصیت کا ایک اس کو مسلط کرانے کا جو سلسلہ ہے، وہ اس کے آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بند باندھ دیا۔ یعنی وہاں تو یہ تھا کہ جو چاہا اٹھا لیا، جو چاہا اس کو غصب کر لیا، جس کو چاہا جیسا چاہا اس کے ساتھ سلوک کر لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ان ساری چیزوں کو اس کے خلاف حضور نے تعلیمات پیش فرمائی۔ جس طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کا پیغام لے کر حبشہ کی طرف آپ گئے، تو وہاں جو پہلا یعنی عالمی سطح پر مکۃ المکرمہ کی چار دیواری سے نکل کر یہ پیغام جو جا رہا ہے دوسرے ملک میں، تو اسلام کا تعارف جو پہلا پیش فرمایا وہ یہی تھا کہ ہم تو جاہل قوم تھے، ہم غریبوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، بیواؤں پر ظلم کیا کرتے تھے، یتیموں کا مال غصب کر لیا کرتے تھے، ہم میں تو یہ خامیاں تھی، یہ برائیاں تھی۔ اسلام نے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ساری برائیوں سے پیچھا چھڑا کر اور یہ اچھائیاں ہمیں تعلیم دی کہ ہم نے یتیموں کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کے سر پر دست شفقت پھیرنا ہے، بیواؤں کا سہارا بننا ہے، اور کمزوروں کی مدد کرنی ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے۔ یہ ساری اچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ سبحان اللہ۔ تو انٹرنیشنلی جو اسلام کا پیغام
جی پہلا جو پیغام اسلام کا گیا وہ انہی اخلاقیات سے متعلق تھا، جس کی آج ہم جس کے پرچار کے لیے اور جس کا احساس بیدار کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. بالکل. اور امام پاک کی شخصیت میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. پورا خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم دیکھیں نا کہ حضور نے آخری جو آپ نے حج فرمایا اور حج کے بعد جو خطبات ارشاد فرمائے، اس میں اہم خطبہ کیا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میرے اہل بیت اطہار ہیں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت اطہار. صحیح. یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کو بھی حضور نے امت کے لیے بطور تحفہ اور بطور رہنما کے پیش فرمایا. وجہ کیا ہے کہ قرآن وہ ایک تھیوری کی شکل میں ہے، جی. اور اگر کسی نے پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی ذات میں دیکھ لے. یعنی پورا کسی کی ذات میں بھی ہم دیکھیں، سیدہ کائنات کا معاملہ دیکھیں، حضرت مولا کائنات کا معاملہ دیکھیں، کربلا میں سارے جو کردار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کا وہ بالکل عملی نمونہ مجسم ہمیں نمونہ نظر آتے ہیں. جس طرح کربلا سے واپسی پر مختار سقفی کے زمانے میں جب قاتلین امام علی مقام اور جو شہدائے کرب و بلا کے قاتل تھے اور کربلا میں جو بھی جس کردار میں تھا، جو بھی جس حیثیت میں اس معرکے میں شریک تھا امام پاک کے مقابلے میں، تو اب ان پر مختار سقفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر بن کے نازل ہوا. صحیح. تو وہ جتنے بھی کردار تھے سب کو ڈھونڈا جانے لگا اور سب کو واصل جہنم کیا جانے لگا. تو اب ایک شخص وہ ہے مختلف جس کے بارے میں روایتیں، ایک میں ہے کہ وہ حضرت علی اصغر کے سینے میں جس نے تیر چلایا، یا بعض اور کردار بھی سامنے آتے ہیں. بہرحال وہ کربلا میں امام پاک کے مقابلے میں جو مرکزی کردار تھے، طاغوت کی طرف سے جو مرکزی کردار تھے، اس میں وہ شامل ہیں. اب وہ اپنی جان بچاتے ہوئے صحرا میں ایک مقام پہ ایسے پہنچ جاتا ہے کہ جہاں کوئی نظر نہیں آتا، پیاس سے اس کی بری حالت ہے. ایک خیمہ ہے جو اس انتہائی ویران جگہ پر، سنسان جگہ پہ خالی ایک خیمہ ہے. ہانپتا کانپتا اس خیمے میں اپنی جان بچانے کے لیے اور کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے. صحیح. تو اس نے دیکھ کر اس کی حیرانگی مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہاں کوئی مسافر نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ امام پاک کے شہزادے حضرت امام زین العابدین پاک ہے. اللہ. اب اولاً تو اس نے یہ سمجھا کہ میرے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کی جائے گی، میرے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا. لیکن جب پانی مانگا، پانی پیش کیا گیا، کھانا مانگا، کھانا پیش کیا گیا، اور امام پاک کے پاس جتنا بھی پانی تھا آپ نے اس کو پیش کر دیا. اللہ. اب اس کو پلا دیا. اور وہی امام پاک کا جو آپ کے والد گرامی کا جو اولاً جو معاملہ کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، اسی کی جھلک امام زین العابدین پاک کے کردار میں. اب جب پانی پی لیا، سیر ہو گیا، ہر طرح سے اس نے اپنی پیاس اور بھوک مٹا لی. اب آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ورنہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں سے جو کسی کو نوازا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ شناخت دیکھ کر نہیں کیا جاتا کہ یہ کون ہمارا دشمن ہے، کون دوست ہے. فرمایا کہ ہماری دہلیز پہ کوئی بھی آ جائے تو ہمارے جو گھر کی ایک ریت ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. بار بار قریدا عطا کرنا، بار بار قریدا کہ نہیں آپ جانتے نہیں ہیں. اب امام پاک تو اولاً اس کو درگزر فرماتے رہے. جب اس کا اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ بدبخت تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ آج یہ چند سال بعد میں تجھے بھول جاؤں گا؟ خدا کی قسم صدیاں گزر جائیں تیری شکل مجھے نہیں بھول سکتی. جب اس کو اپنی حقیقت اس کی آشکار ہوئی تو پوچھا کہ پھر وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میرے ساتھ ایسا سلوک فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہارے ہاں آئے تھے، وہ تمہاری مہمان نوازی کا طریقہ تھا، تم نے جو کیا وہ تمہارا ظرف تھا. تم میرے دروازے پہ آئے ہو، میں نے جو بھی کچھ کیا ہے یہ ہماری مہمان نوازی کا طریقہ، یہ ہمارا ظرف ہے. اور خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہی سلوک کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی تعلیم ہے، یہی میسج ہے، یہی یہ سبق ہے، یہی سبق ہے. کربلا کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ نے یعنی ذکر امام پاک کے ساتھ ساتھ امام پاک کی جو فکر ہے اس کو بھی اپنائے، نام حسین کے ساتھ ساتھ پیغام حسین کو بھی اپنایا جائے. اور احساس ٹرسٹ کی بھی یہی فکر ہے، یہی پیغام ہے کہ بلا رنگ و نسل کے امتیاز کے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہمارے مرتبے کے برابر آتا ہے، کون ہمارے معیار کے برابر ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، نادار ہے اور اس کی مدد کی جانی چاہیے. تو احساس ٹرسٹ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ان تمام لوگوں کی مدد بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش اور صحیح کر رہا ہے. اور اس حوالے سے بنیادی طور پر جو بات ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے.
احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں غیرت اور حیا، توفیق شجاعت رکھتا ہوں، آنکھوں میں غیرت اور حیا، توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام کی الفت دل میں ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، اسلام کی الفت دل میں ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، بو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں، بو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، آج کے اس یوم کو خصوصی طور پر نسبت حاصل ہے مراد رسول خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جن کا آج یوم وصال بھی ہے، اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ محمد دانیال شیخ سے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کا نذرانہ بھی سماعت کریں۔ اور ناظرین گرامی قدر، احساس کا پیغام میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گرہ سے باندھ لیجئے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور ناظرین محترم، در حقیقت زندگی یہی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، ہم وہی اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، یا جو ہمارے پاس موجود ہے ہم دے سکتے ہیں، کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ ہی کا ہے، ہم صرف ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین بہت پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کی مدد و معاونت کے حوالے سے آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت بہت ہی زیادہ ایک پینک سچویشن ہے، لوگ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ جو اس پینڈمک کے سبب اپنے ملازمین کو ہاف منتھ کی سیلری پرووائڈ کر سکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک ادارہ خود ارننگ نہ کر رہا ہو تو پھر وہ لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ لیکن اس صورتحال میں کون ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دے گا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مخیر بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، اور آپ کو یہ طاقت قوت بخشی ہے کہ آپ کو اتنا عطا فرما دیا ہے رب کریم نے کہ اگر آپ کچھ اس میں سے حصہ نکالیں اور اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے اس مال کو صرف کریں، خرچ کریں، تو یقین جانیے کہ یہ آپ کی خوش بختی ہوگی، یہ آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ نجات ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے بھی آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں، صحرائی علاقے ہوں، تھر پارکر کے حوالے سے ہم نے بالخصوص آپ سے عرض کیا کہ اس وقت ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پر پانی کی کس قدر قلت ہے، کیسا فقدان ہے، اور زندگی کی بنیادی نعمت ہے پانی سے لوگ اس وقت جو ہے وہ مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو احساس ٹرسٹ نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے کہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کرنی ہے، تو آئیے آگے بڑھ کر اس کار خیر میں اپنی خدمات کو سر انجام دیجئے۔ اور اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں تو 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز، اور US ڈالرز میں اگر آپ لگوانا چاہیں، US ڈالرز میں اسے پے کرنا چاہیں تو 300 US ڈالرز میں، اور اگر آپ لارج ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں تو 550 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز میں آپ ایک ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری ٹیلی فون لائنز، ہماری ڈونیشن جو ہاٹ لائنز ہیں وہ مسلسل اوپن ہیں ڈیورنگ پروگرام بھی، اور اس کے علاوہ بھی جب پروگرام ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں۔ آپ ہمارے نمائندگان سے بات کر سکتے ہیں، اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور آپ اپنی رقم کو جس مد میں دیں گے، یعنی کہ اگر ہینڈ پمپ کے لیے دے رہے ہیں تو اسے بھی ہائی لائٹ کیجئے، مساجد کے لیے دے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہائی لائٹ کیجئے۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ احساس ٹرسٹ میں اس حوالے سے بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ ہماری فائنینس ٹیم ان تمام معاملات کو علماء اکرام کی زیر سرپرستی لک آفٹر کرتی ہے، اور جس مد میں آپ اپنی رقومات کو پیش کرتے ہیں
اسی مد میں آپ کی رقم صرف کی جاتی ہے، خرچ کی جاتی ہے۔ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد رخصت ہوا چاہتا ہے اور اپنے مہمانان گرامی کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما رہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے ناظرین محترم کہ اللہ جنہیں منتخب کر لے۔ اور یقین جانیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت رات کا ایک گہرا پہر ہے، اور احساس ٹرسٹ اس وقت اپنے دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین کے لیے ایک خوبصورت گلدستے کو سجائے ہوئے ہے۔ اس خوبصورت سے سیٹ پر ہم موجود ہیں اور آپ سے اللہ کے بندوں کی مدد و معاونت کے لیے ملتجی ہیں، آپ سے درخواست کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے احساس ٹرسٹ کو، اس کے نمائندگان کارکنان کو منتخب کیا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے طور پر انفرادی حیثیت سے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جب مقصد بڑا ہو اور مقصد ہزاروں لوگوں کی خدمت کرنا ہو، مقصد یہ ہو کہ ہزاروں لوگوں تک اشیاء خورونوش پہنچیں، تو یقیناً ایک فرد واحد اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ایسے بڑے کام کو کرنے کے لیے ایک ادارہ درکار ہوا کرتا ہے جہاں پر پراپر ٹیم ورک کے ذریعے آپ لوگوں تک اپنی خدمات کو پیش کر سکیں، لوگوں تک اپنی مدد و معاونت کو پہنچا سکیں۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ بہت ہی مختصر انداز سے 2 جملوں میں علامہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، تو میں اپنے ناظرین سے یہ ذکر کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی کا مشن تھا، اس پورے آقا علیہ السلام کا جو مکمل کردار اور سیرت تھی، اس کو جمع کر کے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات، سبحان اللہ، ان 4 شخصیات کی زندگی وہ نظر آتی ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرت تھی اور جو سرکار کی سیرت تھی۔ خوبصورت اور مکمل اور جامع بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت انداز سے اپنا میسج اس وقت آپ تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ علامہ صاحب نے بہت جامع انداز سے بات کہہ دی ہے، جو کہ یقیناً ہمارے ناظرین نے اس وقت اس سے یقیناً اکتساب فیض کیا ہوگا۔ علامہ صاحب مفتی سید زیغم علی گردیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا آخر میں مختصر سی دعا تمام امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے، میں چاہوں گا کہ آپ مختصر سی دعا تمام امت مسلمہ کے لیے فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں مل کر بیٹھنا اور اس عظیم مشن کے لیے الہ العالمین اپنی کوششیں کرنا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھی افراد الہ العالمین اس سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنے حصے شامل کرتے ہیں، ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم تمام کو الہ العالمین خدمت انسانیت کے لیے ہماری کوششیں اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کی وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھر سے پھیلی، اس سے ہم تمام کو محفوظ و مامون فرما۔ پوری دنیا سے اس وبائی کیفیت کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ ہماری زندگیوں سے اس خوف کو، اس خطرے اور خدشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ پہلے کی طرح آزادانہ طور پر بے خوف و خطر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں اور کل امت مسلمہ کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مشکور و ممنون ہوں آج کی اس نشست خاص میں تشریف لانے پر مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آپ کا، کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور آپ احساس کی اس پلیٹ فارم کا حصہ بنا کرتے ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ تشریف لایا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کو ایک مرتبہ پھر رونق بخشی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں احساس کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ اتنی محبت اور شفقت سے ہمیں وقت عنایت کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی معروف نوجوان ثنا خان مصطفیٰ محمد دانیال شیخ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، اور بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیے، مناقب ہوں، نعتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کی آواز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت شامل کریں گے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کا میزبان سید عدنان خالد
رخصت ہوا چاہتا ہے اس دعا، اس یقین، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوئیں ہم سب کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہتری کا وقت ہو، اور ہم سب پر، امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی، دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل وہ ہیں، دعائے ختم الرسل وہ ہیں، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام روشنی فاروق اعظم کی، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، اور جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں، جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں، تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی، تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی، وہ دانائے مقام و احترام آل پیغمبر، انہی کے واسطے تھی